تصویریں امام خمینی کے اپنے مکان کی ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا وہ زمانہ ہے جس میں آپ کی ملکی سیاست دانوں، حکام اور حکومتی سطح کے افراد، خصوصاً صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور چیف جسٹس، ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کے ممبران اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی افطار پر مدعو کیا تھا۔ امام خمینی نے اس موقع پر کوئی تقریر نہیں فرمائی تھی، بلکہ صرف نماز مغرب و عشاء کی امامت کے فرائض انجام دیے تھے۔ حي على خير العمل، حي على خير العمل، أقامت الصلاة. نماز کے بعد امام صحن میں تشریف لے گئے اور تمام مہمانوں کے موجود ہونے کے باوجود کھڑے رہے، جو اس بات کی علامت تھا کہ امام کو ابھی کسی کے آنے کا انتظار ہے جس کی آمد امام کے لیے نہایت اہم ہے۔ فوراً ہی صدر جمہوریہ سید علی خامنہئی تشریف لے آئے اور امام نے ان کو اپنے قریب چلے آنے کا اشارہ کر دیا اور خود بیٹھ گئے۔ یہ آئندہ آنے والے بہت سے اہم مسائل کی طرف اشارہ تھا۔ امام خمینی نے کچھ ہفتوں کے بعد اور اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے آیت اللہ منتظری کے استعفے کو قبول کر لیا تھا، اور یہ امام کی طرف سے اپنی نیابت کی طرف آخری اشارہ تھا۔ ماہ رمضان کے بعد امام کی جسمانی حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ سنیچر 23 مئی 1989 امام کی زندگی کا آخری دن تھا جو امام نے اپنے جماران کے دفتر میں گزارا۔ لیکن امام نے تحریک کی شروعات میں جس طرح حضرت ابراہیم نے شہنشاہی کے بت کو توڑا، اپنی راہ کے درمیان امریکہ کے بت کو توڑا، اسرائیل کے بت کو توڑا، اور وہ سلمان رشدی کا بت ایک مغربی دنیا کا ایک چھوٹا سا بت تھا جسے اسلام کے خلاف اور اسلام کی حقیقت کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، اسے بھی توڑ کر رکھ دیا۔ امام کو معدے کے کینسر کا مرض تھا اور امام کو یہ مرض اس وقت سے پریشان کر رہا تھا جب امام نجف میں مقیم تھے، لیکن جیسے ہی اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نے نجف سے ہجرت فرمائی، نامعلوم وجوہات کی بنا پر امام کا یہ مرض امام کے جسم سے یک بیک غائب ہو گیا تھا اور اب 10 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو گیا تھا۔ امام کے میڈیکل پینل کے مطابق 1979 میں جب اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نجف سے باہر تشریف لائے تو امام کے جسم میں کینسر نے پھلنا پھولنا بالکل بند کر دیا تھا، اور اب 10 سال کے بعد 1989 میں دوبارہ امام کا مرض واپس پلٹ آیا تھا۔ امام کے مرض نے پھیلنا کیوں بند کر دیا اور دوبارہ کیوں شروع ہو گیا، اس کی وجہ امام کے میڈیکل پینل کی سمجھ میں کبھی نہ آ سکی، اور اسی وجہ سے آپ کو 24 مئی 1989 کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں آپ صرف 11 دن زندہ رہ سکے۔
کو اپنی بیماری کے بارے میں کسی حد تک معلوم تھا، لیکن کیونکہ انہیں خداوند متعال پر بھروسہ تھا تو کبھی ڈرے نہیں، اور جب بھی انہیں دل میں درد ہوتا اور ہم ان کی خدمت میں جاتے تاکہ چیک اپ کرے، ہمیں تعجب ہوتا کہ ہم پریشان ہیں، اور وہ حرکتوں سے ہمارے چہروں سے سمجھ جاتے کہ کوئی اہم بات ہے، تو وہ ہمیں تسلی دیتے تھے۔ شاید میں نے اس 40-50 سال کے عرصے میں کہ جب سے میں ڈاکٹر بنا ہوں ایسا مریض نہیں دیکھا جو اتنا منظم اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہو۔ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان کبھی ایسا رابطہ نہیں دیکھا۔ ان میں در حقیقت میرے لیے جو دیکھنے لائق چیز تھی وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہر بات کے مطیع تھے۔ جیسے کہ پہلے کہا تھا، ایک ایسا عظیم و شان رہبر جس کی کافی شہرت تھی، جس وقت ڈاکٹر کوئی بات کہتا تھا تو وہ برابر عمل کرتے۔ امام قومی مسائل سے متعلق کافی سنجیدہ رہتے تھے، اور اسی وجہ سے امام ہمیشہ حکومتی سطح پر سید علی خامنئی، ہاشمی رفسنجانی جیسے ذمہ دار افراد کو جو امام کے شاگرد تھے طلب کر لیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی امام دن بھر کی خبروں کا خلاصہ سننے کے لیے رات کی آخری خبروں کو ضرور سنتے تھے۔ امام اپنے چھوٹے سے ریڈیو اور اخبارات کو خود سے کبھی دور نہیں رکھتے تھے تاکہ دنیا بھر کی خبروں اور حالات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ امام اپنے ان آخری 11 دنوں میں بھی متعلقہ افراد سے رابطے میں رہتے تھے۔ امام کی عادت تھی کہ وہ روزانہ ایران کے تقریباً ہر اخبار کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ ایران ریڈیو کو سنتے تھے، اور خاص طور پہ ایران ٹی وی پر بھی اچھی خاصی ان کی نظر رہتی تھی، اور بالخصوص ایران ٹی وی پر آنے والی خبروں کو بھی کثرت سے سنتے تھے۔ ایران ٹی وی پر نشر ہونے والے پروگرام پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے چینل پر بھی اچھی خاصی نظر رکھتے تھے۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ وہ اکثر نامچین اخباروں کے ایڈیٹوریل پڑھیں، چاہے وہ ایران کے اخبار ہو یا دوسرے ملک کے اخبار، اور بالخصوص امریکی اور اسرائیلی اخبار۔ جس وقت امام اسپتال میں داخل تھے اسی دوران سید احمد خمینی اپنے والد کے ساتھ ہی اسپتال میں رہے اور مستقل امام کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جو لوگ احمد خمینی کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ احمد خمینی کے اپنے والد سے محبت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، خاص کر اس وقت کے بعد سے جب سے ان کے بڑے بھائی مصطفیٰ خمینی نجف میں پاسی اور ساواک کے افراد کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ سید احمد خمینی اپنے والد کے دایاں ہاتھ تھے، دفتر کے منتظم اور امام کے ہمراز تھے۔ ساتھ ہی جب تک احمد خمینی زندہ رہے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ 1993 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران وہ کافی مذاق کیا کرتے تھے، وہ بہت محبت سے پیش آیا کرتے تھے، وہ بہت ہی ہنسمکھ مزاج کے تھے، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو ان کے اس مزاج کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ ان کا یہ مزاج صرف بچوں کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اور شیخ رفسنجانی سے کہا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ان کے لیے دعا کرے کہ خدا انہیں قبول کرے گا۔ روح اللہ نے ایک دن بھی اپنی نماز قضا نہیں کی۔ اچھی خاصی عمر ہونے اور جسمانی طاقت کے جواب دے جانے کے باوجود بھی آپ کا اصرار یہی تھا کہ ویسے ہی نماز بجا لائیں جیسے عام حالت میں بجا لاتے تھے، جبکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کا یہی اصرار تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن آپ کے اس اصرار کے سامنے مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے دیں۔ ایسا لگتا تھا
تھا کہ 87 سال کا یہ کمزور انسان خدا کے حضور میں خضوع و خشوع کے بغیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لہذا خدا کے حضور میں خجالت کی وجہ سے اپنے اوپر سختی کرتے تھے تاکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسبیح خدا کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ امام روزانہ اچھا خاصا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے اور اسی طرح دعا بھی کافی پڑھتے تھے۔ 10 سال کے عرصے میں کہ جو میں نے امام کی خدمت میں جمران میں گزارے، اس عرصے میں 2 مرتبہ مفاتیح الجنان پارا ہو گئی۔ حالانکہ امام اپنی کتابوں کو بہت سنبھال کر استعمال کرتے تھے اور بالخصوص مفاتیح کو، جو دعاؤں کی اہم کتابوں میں سے ہے۔ امام کو اس کتاب سے بے حد لگاؤ تھا اور اسے اتنا زیادہ استعمال کرتے تھے کہ اس 10 سال کے عرصے میں وہ کتاب 2 مرتبہ پھٹ گئی اور اس لیے ان کے لیے نئی کتاب لانی پڑی۔ امام کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی اور اتنی خراب ہو گئی کہ آخری دنوں میں آپ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ امام کو آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جائے اور آپ کے معدے سے کینسر کے غدہ کو نکال لیا جائے۔ امام نے آپریشن سے پہلے یہ فرمایا، خمین میں میرے محلے کی مسجد کے امام کو میرے پاس لایا جائے۔ ایک دن آقا احمد نے مجھے فون کیا کہ امام کو مجھ سے کام ہے۔ میں امام کے پاس گیا اور کہا کیا حکم ہے؟ فرمایا میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، خمین میں جو کچھ میرے والد کی طرف سے ارث میں مجھے ملا ہے اسے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ انہی کے حکم سے مجھے خمین کا امام جمعہ مقرر کیا گیا۔ میں گیا تاکہ دیکھوں امام کو اپنے والد سے ارث میں کیا حاصل ہوا ہے۔ 4,500 میٹر زمین امام کو اپنے والد سے ارث میں ملی تھی۔ میں نے شہداء کے خاندان خسرا کو ترجیح دی اور وہ ان کے درمیان تقسیم کر دی۔ ابھی اس زمین پر مکانات ہیں اور وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور اس جگہ کا نام امام اسٹریٹ رکھ دیا گیا ہے۔ آپ توجہ کریں کہ ایک ایسا انسان آ کر انقلاب لاتا ہے اور پھر کچھ سالوں تک اس کی رہبری بھی کرتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہا، نہ مال نہ دولت، حتیٰ عہدہ بھی۔ فرماتے تھے مجھے خوشی ہوگی اگر رہبر کہنے کے بجائے خدمت گزار کہیں۔ آپریشن کے بعد امام خمینی کی حالت بگڑتی گئی اور ڈاکٹر ان کے مرض پر قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسا کوئی نہیں کہ جس نے امام کو کبھی شکوہ کرتے سنا ہو۔ امام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک خود کو خدا کی حمد و ثنا میں مشغول کر رکھا تھا۔ 3 جون شام کے 3:30 بجے اب امام کے انتقال میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے۔ سانس بڑی مشکل سے رک رک کر چل رہی تھی۔ مرض کی شدت چہرے سے صاف معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود امام کا بار بار یہی اصرار تھا کہ نماز مغرب و عشاء کو پڑھ لیں، اور یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ بہت عجیب ہے کہ وہ حالت کہ جس میں امام کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، ایک نلی ان کے منہ سے حلق میں ڈالی گئی تھی
کہ کوئی بات تک نہیں کر سکے، لیکن امام نے اس حالت میں بھی مستحبات نماز کو انجام دیا اور اسی حالت میں نماز شب بھی پڑھی۔ اگر آپ اس فلم پر غور کریں، امام انگلی کے اشارے سے اسپتال کے بستر پر مستحبی نماز کو اس طرح پڑھتے تھے کہ قبلہ کی طرف اشارہ کرتے، آبرو کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرتے، لیکن نماز کو کبھی ترک نہیں کیا۔ امام کے سر، ان کی آنکھوں اور ان کے ہاتھوں کے اشاروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ رکوع اور سجود کرتے تھے، اور آخر میں وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں، میں وہ آخری شخص تھی کہ جو ان کے آخری باہوش لمحوں میں ان کے سرہانے تھی، اور بے ہوش ہونے کے بعد انہیں دوبارہ ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا کر سب کو اندر بلاؤ، تو میں کسی کو بھیج کر میں نے اپنی ماں، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کو اندر بلوایا، اور ہم سب کے سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک بہت تعجب کی بات تھی کہ ایسی حالت میں بھی انہوں نے 2 شرعی مسئلوں کا جواب دیا۔ میں نے ان کی زبان سے نکلنے والے آخری لفظ کو بھی سنا تھا۔ میں نے پہلے ان سے نماز کے بارے میں پوچھا تھا، نماز شب کے بارے میں۔ انہوں نے مجھے جواب دیا تھا، لیکن میں ان کے آخری الفاظ سمجھ نہیں پائی۔ پھر انہوں نے مجھے بتیاں بجھا دینے کو کہا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کی تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو یہاں پر رکنا چاہے وہ رکے، اور جو باہر جانا چاہے وہ باہر جا سکتا ہے، اور پھر سے بتیاں بجھا دینے کو کہا۔ میری ماں اور میری بہنیں ایک ایک کر کے باہر چلی گئی۔ میں ان کی طرف مڑی اور ان کے چہرے کا بوسہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی انگلیاں ہلا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ نماز پڑھ رہے تھے، خدا بہتر جانتا ہے۔ میں نے ان کی انگلیوں کے اشارے سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بتیاں بجھا دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، اور اس کے بعد دوبارہ انہیں کبھی ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹروں نے ہوش میں لانے کی بہت کوششیں کی۔ انہوں نے ساری ممکن کوششیں کر لی تاکہ ان کا دل دوبارہ دھڑکنے لگے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ امام نے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کے آخری لمحات تھے۔ ہارٹ فیل کی وجہ سے انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ دراصل معدے کی بیماری میں مبتلا تھے۔ لامفل نام کا کینسر تھا اور ان کی موت اسی کی وجہ سے ہوئی۔ انتقال ہوا۔
آخر کار امام خمینی شب شنبے 28 شوال کے مطابق 3 جون 1989 کو 87 سال 9 مہینے 10 دن کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ امام زمران میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہونے تک اسی کرائے کے مکان میں رہے۔ امام کو غسل و کفن آدھی رات میں اسی کرائے کے مکان میں دیا گیا۔ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست۔ به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی بیانیه‌ای به این شهر منتشر شد۔ امام کے فرزند سید احمد خمینی نے آپ کی رحلت کی رات میں بیان جاری کیا جو جمہوریہ اسلامی ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر کیا گیا۔ امام کا دفتر بند کر دیا گیا ہے اور شرعی رقوم نیز خمس و زکوٰۃ قبول کرنے کے سلسلے میں فی الحال دفتر معذور ہے۔ اس وقت کئی لوگ تھے جو خربوں تومان امام کے دفتر میں دینا چاہتے تھے، لیکن سید احمد نے کہا کہ انہیں نہیں لاؤ کیونکہ اب امام یہاں نہیں ہے۔ جب امام خمینی اسپتال میں تھے، ایک عالم نے کچھ پیسے امام کے دفتر بھیجے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ پیسے انہیں لوٹا دیے گئے اور کہا گیا کہ سید احمد نے کہا کہ انہوں نے پیسہ لینا بند کر دیا ہے۔ سید احمد نے 800 ملین کا چیک حوزہ علمیہ کے سرپرست آیت اللہ فاضل لنکرانی کے حوالے کر دیا تاکہ اس سے طلاب کا شہریہ دیا جا سکے، اور کہا کہ امام کے بینک کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ تھا وہ امام خمینی کے گھر والوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ قم کے حوزہ علمیہ کی ملکیت ہے۔ امام خمینی کے دفتر میں موجود تمام شرعی رقوم کو آپ کی رحلت کے بعد حوزہ علم قم کے دینی طلاب پر صرف کر دیا گیا۔ امام کے اہل خانہ نے ان رقوم کے مصرف میں نہ تو کوئی دخالت کی اور نہ ان سے کچھ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ سید احمد خمینی نے نہ تو اپنے والد کی زندگی میں اور نہ ہی آپ کے انتقال کے بعد جب تک خود زندہ رہے کوئی سیاسی عہدہ و منصب قبول نہیں کیا۔ آپ کا یہ عمل بذات خود مرجعیت کے وارث ہونے کا متعلق ایک قسم کا انقلاب تھا، جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ مراجع جتنا بھی اقتصادی، علمی اور سیاسی سرمایہ رکھتے ہیں اس کے اثر و رسوخ اپنے خانوادے کے لیے بطور میراث چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بات امام کے گھرانے پر صادق نہیں آتی کیونکہ آپ کے گھرانے نے سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے کبھی کوئی استفادہ نہیں کیا، جبکہ محبت و احترام کے لحاظ سے آپ کے گھرانے کو ایک بڑی منزلت حاصل ہے۔ قم کے حوزہ علمیہ کے سرپرست آیت اللہ فاضل لنکرانی نے مجھے امام خمینی اور ان کے فرزند آقا احمد کی شخصیت کے بارے میں
ایک دلچسپ بات بتائی تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آقا احمد کی شخصیت کے بارے میں ایک اہم بات ہے جسے تمہیں جاننا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن کہ جب میں حوضے کا سرپرست تھا، سید احمد نے مجھے فون کیا اور کہا کہ حوضے کے سبھی مدرسین کو اطلاع کر دو کہ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب سبھی جمع ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ سید احمد ایک بڑی تھیلی کے ساتھ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تحفہ اور ہدیہ ہے جسے امام کے چاہنے والوں نے امام کو دیا تھا۔ پیسے ہیں اور سونا بھی ہے، اور ہم امام کے گھر والے اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں تاکہ اس پیسے اور سونے سے طلاب کا شہریہ دیا جا سکے۔ اتوار کی صبح کو رسمی طور پر امام کی رحلت کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد عربی اور مغربی میڈیا نے بڑے پیمانے پر امام خمینی کے جانشین کے بارے میں سیاسی اظہار نظر اور تجزیہ و تحلیل شروع کر دیا۔ میڈیا میں امام کے جانشین کے بارے میں ایک پر اسرار کشمکش کو پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کشمکش کے ملسس کے طور پر احمد خمینی، خامنائی اور رفسنجانی کو سامنے لایا جا رہا تھا۔ میڈیا کو یقین تھا کہ احمد خمینی اس دوڑ میں سب سے آگے ہیں اور ان کے امکانات زیادہ ہیں۔ امام خمینی کی رحلت کے چند گھنٹوں بعد ہی مجلس خبرگان کا ایک ہنگامی جلسہ منعقد کیا گیا، جس کا ہدف جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے نئے رہبر کا انتخاب کرنا تھا۔ امام کے انتقال کے بعد خبرگان نے ایک میٹنگ بلائی۔ بحث ہوئی کہ رہبری گروہی صورت میں ہو یا فردی۔ گروہی نظریہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ امام نے فرمایا تھا کہ فردی ہو نہ گروہی۔ اس کے بعد فرد پر بحث شروع ہوئی، اور آخر مجلس خبرگان نے مکمل اکثریت کے ساتھ ایک شخصیت کا جو باوقار، باصلاحیت، مدیر، مدبر، شجاع، فقیہ اور عدالت پسند اور آزادی پسند، یعنی حضرت آیت اللہ خامنائی مدظ اللہ العلی کو اسلامی نظام کی رہبری کے لیے حضرت امام رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد انتخاب کیا۔ امام خمینی کی رحلت سے 40 سال پہلے سے لے کر ہر مرحلے پر امام خمینی کے سید خامنائی کے ساتھ سلوک ایک خاص اہمیت کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور انقلاب اسلامی کے کامیاب ہونے سے پہلے اور انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد بھی آیت اللہ خامنائی نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ امام نے سخت حالات میں آیت اللہ خامنائی کے کاندھوں پر ذمہ داریاں رکھی۔ ایران کے صدر رجائی کی شہادت کے بعد کہ جس وقت کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ امام علماء کو صدر کے عہدے کے لیے انتخابات میں کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے، ایسے وقت میں امام نے آیت اللہ خامنائی کو صدر کے انتخابات میں کھڑے ہونے کی اجازت دی، اور آیت اللہ خامنائی انتخابات میں جیت گئے اور ایران کے صدر بن گئے۔ اس وقت وہ دفاعی کونسل کے صدر تھے اور مسلح فوج کے ڈپٹی کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ تہران کے امام جمعہ بھی تھے۔ دوسرے کام میں بھی امام ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور شرعی رسوم کو خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں دیتے تھے۔ جس وقت میں امام کے دفتر میں کام کرتا تھا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب کسی دوسرے ملک سے پیسہ آتا یا کوئی سونا دے جاتا تھا تو امام ہمیں حکم دیتے تھے کہ اس رقم کو سیدھے آیت اللہ خامنائی کو دے دیا جائے۔ امام ایسی چیزوں میں آیت اللہ خامنائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے
اور جبکہ امام کی نظر میں یہ ذمہ داری بہت حساس تھی۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے امام کو کہتے سنا ہے کہ اس رقم کو آیت اللہ خامنہئی کے حوالے کر دیں۔ اس کے علاوہ دفتر کے کام ختم ہو جانے کے بعد امام خمینی کے ساتھ میں ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں پر بھی آیت اللہ خامنہئی ایک استثنا ہے۔ جب بھی وہ وہاں آتے تو امام کہتے کہ انہیں کبھی انتظار نہیں کروایا جائے اور ہم سے کہتے کہ اپنے کاغذات کو جمع کرے اور آیت اللہ خامنہئی کے جانے کے بعد میں ہم دوبارہ بیٹھیں گے۔ امام کا یہ خاص سلوک اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام کی نظر میں آیت اللہ خامنہئی کا ایک عظیم مقام تھا۔ جی ہاں، میرا ماننا یہی ہے کہ پورے ایران میں امام کے جانشین کے لیے سب سے بہترین شخص آیت اللہ خامنہئی ہی تھے، کیونکہ حوزہ ان سے مانوس تھا، ہم بھی انہیں جانتے تھے اور امام بھی ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ دراصل امام نے اپنے کچھ بیانات کے ذریعے سے اس مرحلے میں ہماری مدد کی تھی جس میں وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ خامنہئی ہمارے رہبر بن گئے ہیں، اور مجلس خبرگان بھی ان سے اچھی طرح مانوس تھی، ہمیں ان کا انتخاب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ دنیا بھر کے اخبارات اور میڈیا نے سید احمد خمینی کی زبانی آیت اللہ خامنہئی کے ولی فقیہ ہونے کو بیان کیا تو دنیا کے مبصرین اور سیاسی نظریات پر بحث کرنے والوں نے اس بات پر نہایت تعجب کا اظہار کیا۔ اسی موقع پر کوہ مقننہ، قضائی، اجرائی اور تینوں افواج کے سربراہوں نے بھی آیت اللہ خامنہئی کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور اس کے بعد نگاہیں مسلمانوں کے نئے رہبر کی طرف اٹھ گئیں کہ امام کے وصیت نامے کو پڑھیں۔ دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. روز منگل صبح میں امام خمینی کے جنازے کو مسلح تہران میں منتقل کر دیا گیا، اور جیسے ہی خبر چاروں طرف پھیلی
सड़कें लोगों से भर गईं और 2 घंटे के अंदर ही नदर मुसल्ला तेहरान और उसके आसपास 20 लाख से ज्यादा अफराद जमा हो गए ताकि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें और उनको आखिरी बार खुदा हाफिज कह लें। उस इमाम को जिसके जैसा इंसान ईरान और उसके अतराफ के इलाके ने इस सदी में तो कम अज कम नहीं देखा था। तशी जनाजे के मुंतजमीन ने आपके जनाजे को जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर शीशे से बनी एक जगह पर रख दिया था। दूसरी तरफ सैकड़ों हजार लोग चौक दर चौक मुसल्ला की तरफ आए चले जा रहे थे। तेहरान ने उस रोज और शब को दीवानावार बसर किया। ऐसा लगता था जैसे लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते कि इमाम रहलत फरमा चुके हैं। इमाम के इंतकाल की खबर गोया उस बिजली की तरह थी जो अचानक लाखों इंसानों पर आ गिरी थी। हजारों लाखों लोगों की आहो-बुका, चीखे, नाले, गम अंगेज नारे और मातमी दस्ते, ये सब उस आशिक कौम का रद्द अमल था जो अपने महबूब रहबर के फकदान पर खून के आंसू बहा रहा था। इमाम के जनाजे के चारों तरफ सियाह लिबास में मुलव्वस और मातम करते हुए लोगों ने गम अंदोह गिरिया बुका का एक ऐसा मंजर मुसल्ला कुदस के खाक पर रख्म किया था जिसको इस सदी में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। 5 जून तेहरान की तारीख का वो दिन है जब इस शहर में चारों तरफ एक कयामत बरपा थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसराफील ने सूर फूंक दिया हो और कयामत आ गई हो। हर आदमी इमाम के जनाजे पर नमाज मैयत पढ़ने की तैयारी कर रहा था। कई किलोमीटर लंबी सफ़े तश्कील हो गई थी। अरबी मुमालिक और बहुत से दुनिया के दूसरे हिस्सों के इदारों के जिम्मेदारान और सियासी और रूहानी शख्सियात का इज्तिमा इस मौके पर अपने वजूद का एहसास दिला रहा था। दुनिया भर से अफराद आते गए और इस गमगीन और अलम अंदोह में डूबे हुए लोगों के सैलाब के हमरा होते गए। फरोज मंगल 7:30 बजे सुबह आयतुल्लाह उज़्मा गुल पैगानी ने इमाम के जनाजे पर इमामत के फराइज अंजाम दिए। अल्लाहु अकबर। आठ बजे सुबह तदफीन शुरू हुई। इमाम के जनाजे को एक खुसूसी गाड़ी में रखा गया
जो इंसानों के इस सियाह समंदर को हजारों मुश्किलों के साथ चीरती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, ताकि इमाम को उनकी अबदी आराम गाह तक पहुंचाया जा सके। एक सवाल उठता है कि उन्हें वहाँ क्यों दफन किया गया। इस रात इस बात पर गुफ्तगू हो रही थी कि इमाम को कहाँ दफन किया जाए। एक ने कहा कि कुम में हजरत मासूमा के करीब, दूसरे ने कहा कि जमरान में, हुसैनिया जमरान के बगल में। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि कुम और तेहरान के दरमियान किसी जगह पर दफन किया जाए। एक शख्स ने कहा कि एयरपोर्ट बेस पर दफन किया जाए। सब ने अपना अपना मशवरा दिया, लेकिन किसी ने भी इस जगह का तस्करा नहीं किया। मैं वहाँ मौजूद था, बहुत सी जगहों का तस्करा हुआ, लेकिन इस जगह का किसी ने भी तस्करा नहीं किया। हमें खुद पता नहीं चला कि हमने इस जगह को क्यों चुना। बहिश्ते ज़हरा के करीब जो हमारे शौदा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। मुझे ऐसा लगता है कि खुद खुदावंद आलम ने इमाम के दफन होने के लिए इस जगह को चुना। सभी ने किसी न किसी जगह का मशवरा दिया और अपनी बात पर इसरार भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस जगह का मशवरा नहीं दिया था। अचानक सभी ने इस जगह की राय पेश की और यहाँ पर दफन करने के लिए राजी भी हो गए। इस वाक़े के बाद मुझे इमाम के अल्फाज याद आ गए, जिसमें इमाम ने कहा था, ऐ खुदा, मुझे शौदा के नज़दीक कबूल करना। गाड़ी तदफीन के लिए आगे बढ़ने लगी। मुसल्लाए तेहरान से बहिश्ते ज़हरा के 20 किलोमीटर के फासले को गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से तय कर पा रही थी। तशी जनाजे शुरू हो चुकी थी। गाड़ी लोगों के हाथों पर मुअल्लक थी और आलम यह था कि गाड़ी एक तिनके की तरह लोगों के हुजूम के इस सैलाब में इधर उधर हो रही थी। लोग खुद ब खुद गाड़ी को जमीन से बुलंद किए दे रहे थे। ये मंजर ईरान में उस दिन की याद ताज़ा कर रहा था जब आपने ईरान की सरजमीन पर कदम रखते ही ये फैसला किया था कि आपकी तकरीर बहिश्ते ज़हरा में होगी और आपकी आमद के बाद ईरानी अवाम से वहीं पर मुलाकात भी होगी, जिस दिन 70 लाख से भी ज्यादा लोग आपके इस्तेकबाल के लिए हाजिर हो गए थे। मुख्तलिफ किस्म के कौमी मसाइल, बरसों तक ईरान के साथ जंग, इक्तिसादी पाबंदियां और ईरान के खिलाफ हर किस्म के गलत प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल इन 10 सालों में कोई इमाम की शख्सियत पर एक हल्का सा धब्बा भी नहीं दिखा सकता था, बल्कि उसके बरखिलाफ आप अपनी कौम के महबूब तरीन कायद और रहबर बनकर उभरे थे, जिसका सबूत 1 करोड़ 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल वो इंसानी समंदर था जो आपके साथ आपकी अबदी मंजिल बहिश्ते ज़हरा तक आया था। इतने लोगों का ये इज्तिमा तारीख बशरियत के अहम इज्तिमाआत में से एक था। तारीख में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि इतने बड़े इंसानी मजमे ने किसी के तशी जनाजे की हो। सिपाही पासदारान की मुदाखलत और चौतरफा कार्रवाई के साथ उनके दिक्कत अमल के बाद ही यह अमर मुमकिन हो सका कि आपके जनाजे को एक ऐसे रास्ते से हाईवे तक ले जाया जाए जो पहले से तय नहीं था। चूंकि लोगों की भीड़ और उनका हुजूम इस कदर ज्यादा था कि मुमकिन ही नहीं था ऐसी सूरत हाल में आपके जनाजे को बहिश्ते ज़हरा लाया जा सके। हाईवे पर आने के बाद आपके जनाजे को हेलीकॉप्टर में मुंतकिल कर दिया गया ताकि हवाई रास्ते से बआसानी बहिश्ते ज़हरा
پہنچایا جا سکے۔ جہاں تدفین ہونا تھی وہاں ہیلی کاپٹر نیچے اتر آیا، لیکن اس کے نیچے اترتے ہی جنازے کی منتظر بھیڑ بے قابو ہو گئی اور پولیس اور فوجی دستوں کے حلقوں کو توڑتی ہوئی تابوت کی طرف دوڑنے لگی۔ دیوانہ وار اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے لوگوں نے تبرک سمجھ کر کفن کو پارا پارا کر دیا۔ پولیس نے لاکھ کوشش کی، یہاں تک کہ ہوائی فائرنگ بھی کی، لیکن لوگوں کو تتر بتر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آخرکار 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد فوج نے اس مسئلے کو اس انداز سے حل کیا کہ آپ کی میت کو دوبارہ ہیلی کاپٹر میں رکھ دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر ایک بار پھر پرواز کر گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تاکہ آپ کو دوبارہ کفن دیا جا سکے۔ ایک ایسا منظر جو کبھی لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کی مجبوری ہے کہ وہ اس واقعے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر ثبت کر لے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں امام اپنے 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب عاشقوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ تدفین کا مرحلہ دوسری مرتبہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ ذمہ داران مملکت حیران و پریشان تھے کہ آخر کیا کریں، لوگوں کے اس عشق و محبت کے آگے کون سا چارہ اپنائیں، کیونکہ یہاں موجود ہر عاشق کی یہی دلی خواہش تھی کہ امام کے جنازے کو مس کیے بغیر امام کو الوداع نہ کہیں۔ اس درمیان ہاشمی رفسنجانی ہیلی کاپٹر سے اترے اور آپ نے امام کے جنازے کو واپس کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے اور امام کا جنازہ مسلسل تیسری بار تکفین کے لیے واپس کر دیا گیا۔ اس بار بذات خود احمد خمینی جنازے کے ساتھ آئے تاکہ تدفین کے مراحل انجام پا سکیں۔ لوگوں کے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اعلان کر دیا گیا کہ تدفین اب 1 دن بعد ہوگی، لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہیلی کاپٹر نے کئی بار نیچے اترنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ 6ٹھی بار زمین پر اتر سکا۔ اس دفعہ امام کے جنازے کو لوہے کے ایک ایسے تابوت میں لایا گیا جس پر تالا لگا ہوا تھا تاکہ کسی کا ہاتھ آپ کے بدن اور کفن تک نہ پہنچ سکے۔ امام خمینی کی پیدائش کو 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آج رہبر انقلابی اسلام کے عنوان سے امام کا نام پوری دنیا میں پہچانا جا چکا ہے۔ ایسا رہبر جس نے 20ویں صدی کے واحد اسلامی انقلاب کو سر انجام تک پہنچایا۔ امام یوں تو بہت سی صفات کے مالک تھے، لیکن آپ کی رہبری اور قیادت کی صفت زیادہ پہچان کا باعث بنی اور آپ نے اسی کے ذریعے شہرت بھی پائی۔ علمی فقہی دنیا میں آپ جدت پسند فقیہ و مرجع کے طور پر مشہور ہوئے، وہ بھی اس طرح کے 1200 برس گزر جانے کے بعد بھی فقہا اور مراجع حکومت اسلامی تشکیل دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے ایسی صورتحال میں حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے بعض گزشتہ علماء کی طرح صرف شرعی رکوم کو حاصل کرنے، کتابیں اور رسالے لکھنے اور امام کے ظہور کا انتظار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر اسلامی حکومت بھی تشکیل دی۔ یہ امام خمینی ہی تھے جنہوں نے گزشتہ علماء کے درمیان ہمیشہ مورد بحث و جدل قرار پانے والے ایک اہم نظریے کو عملی جامہ پہنایا۔ جی ہاں، وہ نظریہ جس کا عنوان ولایت فقیہ ہے، وہ نظریہ جس نے اسلامی فقہا اور علماء کو اعتبار بخشا اور ولایت امر کو ان کے حوالے کر دیا، وہ نظریہ جس نے ثابت کر دیا کہ ایسی سیاست جو اصول دین سے موافق نہ ہو اور ولایت فقیہ کے سائے میں پروان نہ چڑھے باطل اور غیر قابل قبول ہے۔
ساتھ ہی آپ نے مذہب و سیاست کو الگ الگ ثابت کرنے والے نظریے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور یہ سب آپ نے اس زمانے میں کیا جب علماء اور فقہا حوزہ ہائے علمیہ میں اپنے حجروں میں بیٹھ جانا غنیمت سمجھتے تھے اور سیاسی امور میں دخالت کے بارے میں سوچتے تک نہیں تھے۔ آج ان علماء و فقہا کا فریضہ ہے اور ان پر واجب ہے کہ سیاسی میدان میں اتریں اور معاشرے کو سیاسی لحاظ سے آگے بڑھاتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں۔ اس میں تمام علماء کرام شامل ہیں، یہاں تک کہ وہ علماء بھی جو نظریہ ولایت فقیہ کے مخالف ہیں اور اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام خمینی کے مریدوں اور ان کے چاہنے والوں کے مطابق امام نے اپنی امت کو ایک ایسے وقت میں نجات دی جب بقیہ دوسرے تمام افراد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ شیعوں کے 12ویں امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے 1200 سال بعد روح اللہ موسوی خمینی نامی ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے ولایت فقیہ کی بنیادوں پر ایک نئی اسلامی حکومت کی تشکیل دی، ایسی حکومت جس میں سب سے اوپر فقہا کا حکم چلتا تھا اور وہ حکومت کرتے تھے۔ یہی وہ اسلامی حکومت ہے جس کے لیے گزشتہ صدیوں تک مسلمانان عالم سعی و کوشش کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسی لیے آپ کے بعد نئے ولی فقیہ کا انتخاب کیا گیا۔ امام خمینی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے نظریہ ولایت فقیہ کو مسلمانوں کے لیے عملی طور پر پیش کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہی آپ کی میراث تھی۔ ہر سال 3 جون کا دن امام خمینی کا یوم وفات ہے۔ مرور زمان کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت اور آپ کا عمل آنے والی نسلوں کے لیے مزید واضح ہو کر سامنے آئے گا۔ امام اپنی صدی کے سب سے روشن ستارے تھے اور ہمیشہ اسی طرح روشن باقی رہیں گے۔ جو آپ کے بارے میں کہا اور سنا گیا وہ اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے جو بیان نہ ہو سکا۔ آپ کی تاریخ کے تشنا پہلو اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ تاریخ اظہار نظر کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ نہیں۔ امیدوارم که انشاءالله با عنایات خاصه ولی عصر ارواحنا له الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند. امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.